پھر کہا بیٹا اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اتنا کرنا جتنی سزا سہنے کی تیرے جسم میں طاقت ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو وسوسہ یہ پہلا طریقہ ہے شیطان کا جس سے وہ انسان کو ٹریک کرتا ہے، رب تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ شیطان انسان کو رب سے دور کرتا ہے تو اسلام کے اصول میں شک پیدا کرتا ہے۔ اسلامی اصول کیا ہیں؟ رب کے بارے میں تشکیک، رسول کے بارے میں تشکیک، اور قرآن و حدیث کے بارے میں شک پیدا کرنا، طرح طرح کے اشکالات پیدا کرنا، طرح طرح کی باتیں اس کے ذہن میں لانا۔ حدیث کے الفاظ ہے شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے من خلق السماء، بتاؤ آسمان کس نے بنایا؟ تو انسان کہتا ہے ربی، ربنا، اللہ نے بنایا۔ پھر وہ خیال پیدا کرتا ہے من خلق الارض، بتاؤ زمین کس نے بنائی؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے بنائی۔ اچانک سے ایک سوال ذہن میں پیدا کرتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے بنایا؟ تیرے رب کو کس نے بنایا؟ رک جاؤ، یہ خیال ہی شیطانی ہے۔ تین کام کرو، فَلْيَنْتَهِ، رک جاؤ، سوچنا بند کرو۔ دوسرا کام پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ شیطان سے بچ جائے۔ تیسرا کام لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ تین کام کرنے سے شیطان جو آپ کو اغوا کرنا چاہ رہا ہے اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے شیطان کے اس وسوسے سے بچنا جو اللہ کے بارے میں، جو قیامت کے بارے میں، اور جو اللہ عز و جلال کی ذات کے بارے میں سوالات پیدا کرتا ہے۔ حکم یہ تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو، اللہ کی ذات کی کنہ میں مت جاؤ۔ اچھا قبر کیسے ہے، اس کے اندر کیسے فرشتے آتے ہوں گے، میرا رب جانتا ہے۔ قیامت کا ماحول، جنت جہنم کیسے ہے، جیسے قرآن و حدیث نے بیان کر دی۔ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہاں میں رک کے، یوتھ کسی بھی معاشرے کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، کسی بھی معاشرے کے اندر یوتھ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ مستقبل کی بھاگ ڈور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دینی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو کبھی معمولی نہ سمجھیں۔ نہ جانے آپ میں سے کتنے لیڈرز بیٹھے ہیں، اور کتنے قوم کے رہبر و رہنما بیٹھے ہیں، اور کتنے اقتصادیات کے اندر کل کو عالمی منڈی میں نام پیدا کرنے والے ہوں گے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے لوگ اپنی زندگی اور فیوچر کی پلاننگ کریں گے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہ سمجھے گا کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے۔ آپ اس عمر میں ہیں جس عمر میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یوتھ کے سامنے آج یہ جو جملہ میں نے پیش کیا ہے کہ اسلامی اصولوں میں شک پیدا کرنا، یہ کس انداز سے پیش کیا جاتا ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کچھ سوالوں کے جوابات کے ساتھ میرے ساتھ شریک ہوئیے گا، ہوں گے انشاءاللہ۔ میں 4 کلمے بولنا چاہ رہا ہوں، آپ بتائیے گا صحیح ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلا کلمہ، ہمیں آزادی چاہیے۔ آزادی بری ہے کہ اچھی؟ جواب دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ کہا تو نہیں؟ مجھے تو بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب تھوڑا سا جواب دیجیے۔ ویسے بریک فاسٹ کر کے آتے ہیں؟ اللہ آپ کو برکت دے۔ سب سے پہلا جو جملہ بولا جاتا ہے ہمیں آزادی چاہیے، نو ڈاؤٹ آزادی ہونی چاہیے۔ دوسرا جملہ مساوات ہونی چاہیے، نو ڈاؤٹ مساوات کو پسند کریں آپ۔ تیسرا جملہ رواداری ہونی چاہیے، سنا کبھی؟ اور ہونی چاہیے۔ چوتھا جملہ ترقی ہونی چاہیے، اور ترقی ہونی چاہیے۔ ہم تو چاہتے ہیں مسلمان زندگی کے ہر
میدان میں سب سے آگے نظر آئیں. فرق کیا ہے؟ فتنہ کہاں ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ یوتھ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے. میرے اور آپ کے نزدیک سب سے پہلا جملہ آزادی یہ ہے. میں آزادی کے ساتھ نماز پڑھوں، میں آزادی کے ساتھ روزہ رکھوں، میں آزادی کے ساتھ تجارت کروں، میں آزادانہ طریقے سے اپنی زندگی کو انجوائے کروں اسلامی اصولوں کی روشنی میں آزادانہ طریقے سے اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤں، اپنے رشتہ داروں سے ملوں، اپنے دوستوں سے ملوں. یہ آزادی ہے. لیکن آزادی مغرب کیا دیتا ہے؟ غور کیجئے گا، قرآن مجید کو آپ دیکھتے ہیں وہاں بار بار لفظ آتا ہے عبد. بندہ غلام ہے کس کا؟ اللہ کا. اس کو رب کی بات ماننی ہے اور آزادی لینی ہے. آزادی رب کی باتوں کو چھوڑ کر نہیں، رب کے احکامات کو مان کے آزادی لینا، یہ ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے. لیکن قرآن نے عبد کا لفظ بولا. آپ بائبل کو اٹھائیں گے وہاں پہلے یہ لکھا جاتا تھا مین کائنڈ. اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے آپ؟ وہ بھی یہ تصور قائم کرتے تھے کہ اللہ کوئی ہے، گاڈ کوئی ہے. لیکن جب کانٹ آیا ہے، ریگارڈ آیا ہے، مستشرقین جو اورنٹیلزم کی شاہکار تھے، ہیوم نے سب سے آ کے یہ جملہ چینج کیا ہے، مین کائنڈ نہیں، ہیومن کائنڈ. اور کیا کہنا چاہا؟ سوچ میری، ذہن میرا، ذہانت میری، جب میں سوچ سکتا ہوں تو فیصلہ بھی میں خود کر سکتا ہوں، مجھے کسی رب کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پسند ہے یہ آزادی؟ مغرب یہ آزادی چاہتا ہے. دشمن کے وار کو سمجھیے. رب تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک لوگ شراب کو کہیں گے، اس کا نام اچھا بنا دیں گے. آج وہی بات ہے، مائے مقدس، پاک پانی. شراب اور پاک پانی یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں پہ لعنت کی اور اس کے لیے 4 بڑے لفظ بولے. ام الخبائث، یہ خباثتوں کی جڑ ہے. ام الفواحش، یہ فحاشیوں کی جڑ ہے. اور ام الداء، یہ بیماریوں کی جڑ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب یہ انسان جب پی لیتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت تو قبول نہیں ہوتی. مغرب یہ آزادی چاہتا ہے. ہم کیا آزادی چاہتے ہیں؟ مسلمان کو کیا آزادی ہونی چاہیے؟ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. ہم ذلیل ترین قوم تھے، اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے. ہم نے اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو وہ رب ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پہ قادر ہے. آزادی کو پسند کرنا چاہیے، لیکن وہ آزادی جو میری اور آپ کی عقل مانتی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی آزادی دے، آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں عزت کے ساتھ جائیں، لوگوں کو یہ علم ہو یہ مسلمان ہے. یہ آزادی ہے. اپنے من کا غلام بن کے آزادی لینا یہ مغرب کی آزادی ہے، یہ مسلمانوں کی آزادی نہیں ہے. سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ بولیے. سورج غروب ہوتے یہ ضرور پیغام دیتا ہے. میں بھی جب مغرب کا رخ کرتا ہوں نا تو غروب ہی ہوتا ہوں. اگر آپ مغرب کے پیچھے آئیں گے تو آپ کی عظمت غروب ہو جائے گی. مغرب میں سورج طلوع اس دن ہوگا جس دن قیامت آنی ہے. اللہ ذو الجلال فرمائیں گے آج مغرب سے طلوع ہو جاؤ. دوسرا نعرہ کون سا دوسرا نعرہ تھا؟ کسی کو یاد؟ مساوات. مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری. کیا ہوتا ہے؟ برابری. آپ برابری پسند کرتے؟ بولیے. میں یہ بات آپ کے دل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. کل کو آپ کسی فیکٹری کے مالک بن جائیں، آپ کو پسند ہوگا کہ جتنے ورکر کام کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے پارٹنر ہوں؟ بولے. تو پھر آپ مساوات تو پسند نہیں کرتے. ہاں بہت اچھا بولا آپ نے. مساوات کو آپ پسند نہیں کر رہے. پھر آپ چاہیں گے جتنے سارے بیٹھے ہیں آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائیں ایک ہی وقت میں. وقفے وقفے سے بن سکتے ہیں نا. پسند ہے آپ کو؟
اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ مساوات برابری ہونی چاہیے. کہاں؟ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اسلام دین عدل ہے. اسلام دین مساوات نہیں ہے. اسلام کے جو اصول ہیں وہ دین عدل ہیں. جو جس مرحلے میں ہے اس کو پورے حق ملے. ایک پرائم منسٹر ہے ہمارے لیے بہت محترم ہے, ایک رعایا ہے, اس کے بھی پورے حقوق ہیں. مساوات کا مطلب یہ ہے کہ سب کو برابر کیا جائے. یہ اسلام کا اصول نہیں. یہ صرف اولاد کے اندر ہے کہ آپ کے 6 سے 7 سے 8 سے 9 10 بیٹے بیٹیاں ہیں, ماں باپ کو چاہیے کہ سب سے برابری کریں. آپ ایک کو ایک لینڈ گفٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ لینڈ گفٹ کرتے وقت سوچنا ہے میں نے دوسرے کو دی ہے کہ نہیں دی. ایک کو مکان جو ہے وہ بائے کر کے دے رہے ہیں, دوسرے کو بھی سوچیں دیا ہے کہ نہیں دیا. یہاں آپ کو سووا بین اولادکم, اپنی اولاد میں مساوات کرو. جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہاری پوری اولاد آپ کی خدمت برابری میں کرے, آپ کو احترام دے. مساوات یہاں ہوگی. اگر مساوات کا اصول ہو کسی کو اللہ نے 7 یا 6 فٹ کا قد دیا ہے اور کسی کا 4 فٹ کا قد ہے, مساوات کیسے ہوگی؟ وہ 2 فٹ کاٹ دے. بولیے, آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. کیا اس جو ہے 4 فٹ کے آدمی کو ہم 6 فٹ تک لے جا سکتے ہیں؟ نہیں. جو اس کے حقوق ہے اس کو پورے دیے جائیں گے, جو اس کے حقوق ہے اس کو پورے دیے جائیں گے. میں تو نہیں کہتا لیکن ایک بات بیان کی گئی سنا دیتا ہوں. بمنطق المساواہ, لکھنے والے لکھتے ہیں اگر مساوات کا اصول دنیا میں نافذ کر دیا جائے تو بمنطق المساواہ تو ہوگا کیا جو ہم نہیں کر سکیں گے کہ بہت سارے دانش مند یہ کہیں گے کہ 1 سال تو عورت کو بچہ جننا چاہیے تو 1 ساتھ مرد کو بھی ایسا کرنا چاہیے. ہو سکے گا؟ بمنطق المساواہ. اسلام کہتا ہے عدل کرو, اولاد میں برابری مساوات کرو. مغرب کے سامنے عدل کیا ہے, مساوات کیا ہے جو نعرہ بار بار میں اور آپ سنتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا. میرا اور آپ کا عقیدہ ہے 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے, سارے مل جائیں ایک نبی نہیں بن سکتا. بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. لاکھوں تابعین مل جائیں ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے. پہنچ سکتے ہیں؟ بلکہ ابو الدرداء کی روایت سنیے, ساری دنیا نیکیاں کر لے, ایک گھڑی جو صحابی نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. اسی طرح میرے اور آپ جیسے اگر کھربوں لوگ جمع ہو جائیں ایک تابعی بن سکتا نہیں. یہ درجات ہیں. مغرب کہتا ہے مساوات کا معنی یہ ہے نبی ہو, صحابی ہو, تابعی ہو, تبع تابعی ہو, یا عام شخص ہو یا کوئی نعوذ باللہ کافر ہو, سب برابر ہیں. برابر ہیں. یہ ہے مغرب کی مساوات. اس وار کو سمجھیے. اسلام کے اندر شک پیدا کرنے کے یہ وار ہیں. تیسری بات رواداری ہونی چاہیے. رواداری کا کیا مفہوم ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے, ہم نے تو آپ سے اس طرح کی باتیں لینی ہیں. رواداری کس کو کہتے ہیں؟ ٹالرنس, بہت اچھا لفظ بولا. برداشت. آپ کسی بھی معاملے میں ٹالریٹ کریں. سماحہ, وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں. کہاں؟ مسلمانوں کے درمیان یا کافروں کے درمیان؟ مسلمانوں کے درمیان. جہاں پہ ضرورت ہو. اچھا لفظ ہے. یہ الگ بات ہے کہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. رواداری کا مفہوم اسلام نے یہ دیا ہے کہ آپ کے ساتھ مسلمان ظلم بھی کرے, معاف کر دو, ٹالریٹ کرو. کوئی گالی دے, آپ اس کو دعا دو, معاف کر دو. لیکن کافر آپ کو تہ تیگ کر دے, آپ ٹالریٹ کرتے رہے, ٹھیک ہے؟ بولے نہیں. رواداری کا مفہوم اسلام کا آپ نے سمجھا, معاشرے کے اندر محبت, احترام, اخلاق, نرمی کو عام کیا جائے. معاف کرنا سیکھیے. سب سے افضل ایمان یہ ہے الصبر والسماحہ, صبر کرنا اور ٹالریٹ کرنا, برداشت کرنا, یہ سب سے افضل ایمان ہے. لیکن مغرب کیا کہتا ہے؟ تورات بھی آسمان سے آئی,
انجیل بھی آسمان سے اتری، قرآن بھی آسمان سے اترا، تو مطلب یہ نکلا تینوں کتابیں تو آسمان سے آئیں، تو تینوں کتابیں اکٹھی ہی پرنٹ کروا دیتے ہیں۔ پھر مسلمان اور عیسائی اور یہودی بھائی بھائی ہیں، ان میں کوئی دشمنی ہونی چاہیے۔ یہودی ایک دن میں 1,00,000 مسلمان بھی مار دیں تو برداشت ہی کرنا چاہیے، بولے۔ عیسائی اگر جو ہے وہ ذبح کر دیں 1,00,000 لوگوں کو، برداشت ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے یہ برداشت۔ جو شخص اپنے حفظ کی حفاظت نہیں کر سکتا، ایتھکس کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو جملہ کہنے والے نے کہا تھا، وہ کہا کرتے تھے جو شخص اپنے دین اور وطن کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنے دین اور وطن کی طرف نسبت کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ مسلمان کو ذبح کروا لینا اور پھر کہنا کہ مسلمان اور کافر بھائی بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان بھائی بھائی ہیں، یہاں تفرقے ختم کیجئے، احترام کو غالب کیجئے، سب مسلمان بھائی ہیں، کسی پہ کوئی کفر کا فتویٰ نہ لگائیے، ٹالریٹ، کسی کی بات کو برداشت کیجئے، احترام دیجئے اور عزت دینا سیکھیے۔ آپ کو بھی اللہ عزت دے گا جب آپ دوسرے کو عزت دیتے ہیں۔ کسی کی عزت کو مت اچھالیے، کسی کی پگڑی کو مت اچھالیے، بلکہ خاموش ہو جائیے۔ بڑے کا احترام کرنا تو اسلام نے سکھایا ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان کافر یہ ایک ہیں، یہ رواداری اسلام کی نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، اللہ نہ کرے مجھے اور آپ کو اگر کوئی گالی دے دے کہ آپ حرام کی اولاد ہیں، پسند ہوگا آپ کو؟ تو جو شخص یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ یوسف النجار کی نعوذ باللہ مریم علیہ السلام سے دوستی ہوئی، جس کی پاداش میں پیدا ہوئے، تو یہ نبی تو نعوذ باللہ حرام کی اولاد ہیں، تو آپ کو پسند ہے؟ اس کو بھائی کہہ سکتے ہیں؟ آپ 25 دسمبر کو آپ کیک ان کو پیش کر سکتے ہیں جو آپ کے پیغمبر کو اس طرح کے الفاظ بولے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخری بات، چوتھا نعرہ جو لگایا جاتا ہے وہ لگایا جاتا ہے ترقی ہونی چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں ترقی ہونی چاہیے، اور میری آپ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال آپ سب کو ایسی ترقی دے جو دنیا کے لیے مثالی بن جائے، آپ کو ہر میدان میں ترقی نصیب فرمائے۔ لیکن ترقی کس کو کہتے ہیں؟ عالمی منڈی میں صفِ اول کے تاجر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن صفِ اول کے نمازی بھی تھے۔ یہ ہے ترقی، آپ رب کے احکامات کو مان کر دنیا کی چوٹی تک پہنچے۔ لیکن مغرب جس ترقی کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے بس اچھا مکان ہو، اچھی سیلری پیکج ہو، اچھا بینک بیلنس ہو، میرے اثاثہ جات اچھے ہوں، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، رب کو یاد کروں یا نہ کروں، مجھے پتا ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے کہ رکھنا، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ یہ ترقی نہیں، یہ تو ان لوگوں کی ترقی کی بات ہے جن کا رب سے تعلق نہیں ہوتا۔ مسلمان یہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں ہوں، لیکن اس سے پہلے نماز بھی ہو، رب کی یاد بھی ہو، رب کا ذکر بھی ہو، اور یہ ساری نعمتیں کیا اس سے بھی زیادہ ہوں، تو یہ ترقی ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان تیسرا جو وار کرتا ہے اور اس کو اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ذکر سے، عبادت سے غافل کرتا ہے۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ شیطان جب کسی پہ قبضہ جمانا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کے ذکر سے محروم کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے ذکر سے محروم کر دیتا ہے
تو پھر ان انسانوں کو اپنی جماعت میں، اپنے گروہ میں وہ شامل کر لیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے محروم ہونے والا انسان پھر شیطان کے شکنجے میں آسانی سے آ جاتا ہے۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ شیطان تمہیں جہاں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے وہاں اللہ کی عبادت سے بھی روکتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ کسی طریقے سے نماز چھوڑیں، کسی طریقے سے نماز میں سست ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان جہاں سستی پیدا کرتا ہے وہاں بے حیائی کو خوبصورت بنا کے، باطل کو مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور چوتھا اس کا جو بڑا وار ہوتا ہے، برے لوگوں کی صحبت کو خوبصورت بناتا ہے۔ ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھیں گے، جو شراب نوشی کریں گے، جو شیطان کے شکنجے میں آ چکے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست بنانے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ اور قرآن کی آیت کو سنیے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ قیامت کو انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، قرآن میرے پاس تھا، اس دوست نے مجھے قرآن سے دور کیا، میں نماز تو پڑھتا تھا، اس دوست نے مجھے اس دین سے دور کیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو ذلیل ہی کرنا چاہتا ہے۔ بات تو دوست کی ہو رہی تھی قرآن میں، اس شیطان کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ دوست جو آپ کو نماز سے روکتا ہے، قرآن سے روکتا ہے، اچھائی سے روکتا ہے، وہ انسانی شکل میں شیطان ہی تو ہے، اس سے بچیے۔ المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر الی من یخالل، غور کر لیا کرو آپ کس کو دوست بنانے جا رہے ہو۔ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ المجالسہ تولد المجانسہ، جس کے ساتھ بیٹھیں گے اسی کی عادات آپ کے اندر آ جائیں گی۔ لا تسأل عن قرینہ، لا تسأل عنہ وسل عن قرینہ، وکل قرین بالمقارن یقتدی، کسی کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھیے، جیسے دوست ہوں گے ویسا وہی ہوگا۔ قل لمن تعاشر قلت من انت، مجھے اتنا بتاؤ تم بیٹھتے کس کے ساتھ ہو، کہنے والا کہتا ہے میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے مثال دی ہے، اچھا دوست کستوری والا ہے اور برا دوست بھٹی میں پھونک لگانے والا۔ کستوری والے کے پاس اگر آپ جائیں، یا تو اما ان یحزیک، آپ کو گفٹ دے گا کستوری، اگر وہ گفٹ نہیں دیتا آپ خرید لیں گے، گفٹ سے بھی آپ کو خوشبو آئی، آپ نے خرید لی کستوری تب بھی خوشبو آئی، نہیں تو کستوری والے کے پاس بیٹھنے سے جب تک آپ بیٹھے رہیں گے آپ خوشبو میں معطر رہیں گے۔ اچھے دوست کے پاس جب آپ جاتے ہیں، اچھا دوست آپ کو اچھی نصیحت کرتا ہے، یا آپ اس سے کچھ سوالات کر کے پوچھ کے کچھ رہنمائی لے لیتے ہیں، اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور برا دوست
اس پھونکنے میں پھونک مارنے والا ہے جو آگ جلا رہا ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے، یا تو چنگاری اڑے گی، آپ کے لباس کو جلا دے گی، نہیں تو دھواں تو برداشت کرنا پڑے گا۔ برا دوست بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یا تو آپ کو اپنی برائی میں لپیٹ لے گا، برا بنا لے گا، نہیں تو آپ کو ذلت تو سہنی پڑے گی۔ اور آج تو حقائق یہ بتاتے ہیں کہ اگر 3 بجے کوئی شخص مسجد کا رخ کر رہا ہو نا تہجد پڑھنے، اور کچھ چور بھی جا رہا ہو، نہ اس کو پتا یہ کون ہے نہ اس کو پتا یہ کون ہے، اور چوری ہو جاتی ہے، تو FIR میں نام کس کا آتا ہے؟ دونوں کا۔ کیوں؟ حالانکہ وہ بیچارہ تہجد پڑھنے مسجد جا رہا ہے، معمولی سے ساتھ کی وجہ سے بھی اس کو مصیبت آ جاتی ہے۔ اس لیے 5واں طریقہ جس سے شیطان اللہ عز جلال کی رحمت سے انسان کو دور کرتا ہے، وہ گھروں کو خراب کرتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی کرواتا ہے، مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کو خراب کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان اعیس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان مایوس ہو گیا، جزیرہ عرب کے لوگ شیطان کی پوجا نہیں کریں گے، ولیکن بالتحریش بینہم، لیکن ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کر کے لڑائیاں کروا دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اپنا تخت بنایا ہوا ہے، پانی پہ رکھا ہوا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، پھر وہ رپورٹ دیتے ہیں۔ حدیث لمبی ہے، صحیح مسلم کی روایت، ایک جب آ کے کہتا ہے فعلت کذا و کذا، آج میں نے اتنے قتل کروا دیے، تو شیطان ابلیس کہتا ہے میں صنعت شیئا، کیا کیا؟ مسلمانوں کی تو عقیدے بڑے اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں بچے 2 اچھے نہیں، جتنے بھی ہوں اتنے ہی اچھے۔ آپ نے کتنے قتل کروائے ہیں؟ 100۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے ہزاروں بچے دے دیے، تم نے کیا کیا؟ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے یہ کیا، کیا کیا؟ کہتے چوری کروائی۔ کہ کتنی چوری ہوئی ہے؟ مسلمان تاجر سچ بولتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ تم نے چند لاکھ کی چوری کروائی، ان کو کروڑوں کے پروفٹس اللہ نے دے دی، تم نے کیا کیا؟ ایک شیطان اٹھ کے جب یہ کہتا ہے میں ترکت حتی فرقت بینہ وبین امرأتی، میں صبح سے لگا ہوا تھا، خامن کو کہتا تھا وہ چھوڑو اسے، پھر شادی ہو جائے گی، پھر کیا ہے، عورتیں بہت، اور اس کو کہتا تھا کیا تم نے مصیبت پار رکھی ہے، چھوڑو اسے اور شادی ہو جائے گی۔ اب خامد اپنے گھر میں ہے، بیوی اپنے گھر میں ہے، اس وقت شیطان ابلیس اپنے تخت سے کھڑا ہوتا ہے، فَيُقَبِّلُهُ فَيَلْتَزِمُهُ، اس شیطان کو اپنے سینے سے لگا کے اس کو بوسہ دے کے کہتا ہے نعم الرجل انت، جو کام تم نے کیا کسی نے نہیں کیا۔ خاندانوں کو توڑنا، گھروں میں لڑائیاں کروانا، اس سے شیطان راضی ہوتا ہے، رحمان راضی نہیں ہوتا۔ آئیے چوتھا نقطہ، ویسے تو بہت سارے اور بھی طریقے شیطان کے، ناحق غصہ دلائے گا، فضول خرچی کروائے گا، فقیری کا خوف دلائے گا، اور کہے گا کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے، اس کو بلند کرو، برائی کر کے، یہ سارے کے سارے شیطانی وار ہیں۔ علاج کیا ہے؟ آپ پسند کریں گے ان علاجات کو ساتھ ساتھ یاد کرنا؟ ویسے تو آپ کا ماشاءاللہ حافظہ مجھے لگتا ہے بہت اچھا ہے، اس لیے آپ لکھتے نہیں ہیں۔ امام بخاری تھے نا، تو جب وہ استاد بولتے تو وہ لکھتے نہیں تھے، تو ساتھی کہنے لگے ما لہ لا یکتب، اس کو کیا یہ لکھتا کیوں نہیں؟ تو وہ اپنے ہاتھ سے ہی انگلی پہ اس طرح لکھتے رہتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا حافظہ دیا تھا۔ تو ایک شخص نے کہا یہ کیا تماشا ہے، ہم سب لکھتے ہیں، یہ لکھتا ہی نہیں ہے۔ تو آخر ان کو کیا کرنا پڑا کہ اچھا جو تم نے حدیث سے لکھی ہیں وہ کھولو۔ 15,000 حدیثیں انہوں نے زبانی وہ سنا دی جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی۔ تو مجھے بھی امید ہے کہ یہ سارا درس آپ کے ذہن میں لکھا جا رہا ہے، اور آپ ضرور سب کے سب ڈاکٹر صاحب کو لکھ کے دے دیں گے، کیا یہ ایسے ہی ہوگا؟ اس لیے لکھنے نہ رہے۔ علاج کیا ہے؟ وسوسہ ہو، شیطان کا کوئی بھی ہتھ کنڈا ہو، پہلا علاج میرے بھائی اپنے آپ کو اللہ کی ضمانت میں لے جائیے، رب سے گزارش کیجئے اللہ
میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، تیرے سوا مجھے شیطان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیسے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا چاہتا ہوں اور کیسے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اور آپ آ سکتے ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو گویا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ دوسری بات، آپ نماز کے اندر کھڑے ہیں اور شیطانی وسوسہ اس طرح آتا ہے کہ آپ کو نماز اور تلاوت بھلا دیتا ہے، تو آپ یہ پڑھیے اعوذ باللہ من خنزر۔ یہ پڑھنے سے آپ اللہ کی ضمانت میں چلے جائیں گے، شیطان خیالات نہیں لائے گا۔ تیسری بات، آپ کو جب بھی غصہ آئے تو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیجئے۔ آپ کیا پڑھیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا پڑھا جائے؟ صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے بیٹھے ایک شخص نے غصہ دلا دیا، اور جس کو غصہ دلایا اس نے اٹھ کے اپنے بازو کھولے اور وضو کرنے لگے۔ پہلے جب بازو کھولے تو ہم خوفزدہ ہو گئے کہ لڑائی ہوگی، جب وہ وضو کرنے لگ گیا تو ہم نے کہا شاید پاک صاف ہو کے لڑیں گے۔ تو وضو کر کے جب آئے تو آ کے کہتے ہیں سنو، میرے دادا عطیہ نے مجھے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ شیطان سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے جب کسی کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ پڑھ لے، نہیں غصہ جاتا تو وضو کر لے۔ ویسے تو یہ بھی حدیث ہے کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیکن گراؤنڈ اور ریالٹیز یہ بتاتی ہیں کہ بندہ لیٹا بھی ہو غصہ آئے تو اٹھ کے دوڑ پڑتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ چوتھی جگہ، جب آپ کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کاغان کی وادی میں جائیں یا کسی جگہ جائیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں جائیں۔ کیسے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب یہ پڑھ کے آپ کسی جگہ بیٹھیں گے، رب تعالیٰ کے فضل سے جب تک آپ اپنے گھر واپس نہیں آ جاتے، اس وقت تک آپ کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ جن تو دور کی بات ہے، شیطان تو دور کی بات ہے، موذی چیز بھی آپ کو تکلیف نہیں دے سکے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ دعا تو سکھاتا تھا، زندگی میں ایک مرتبہ میں یہ دعا پڑھنا بھولا، اس دن ہی مجھے بچھو نے کاٹ لیا۔ پانچواں طریقہ جس سے آپ شیطانوں سے بچنے کے لیے اللہ کی ضمانت میں جا سکتے ہیں، آپ جب واش روم میں جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھیے اعوذ باللہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جن جو ہیں شیاطین اور جنیوں سے اللہ مجھے محفوظ فرما۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا، آپ تو نوجوان ہیں، آپ کو جنوں سے خوف تو نہیں آتا؟ نہیں آتا؟ پکی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بھی کوئی جن بیٹھا اور آپ کو نظر نہ آ رہا ہو۔ آپ زندگی میں خوف کھائیے گا بھی نہیں، بہادر بنیے۔ اور کتنے لوگ پریشان ہیں، پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ اس طرح کی دعائیں نہیں پڑھتے تو جن واقعی ان کو تنگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب تک آپ پاک رہتے ہیں، بابوز رہتے ہیں اور یہ دعائیں پڑھتے ہیں، دنیا کا کوئی جن آپ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اور میں تو کبھی کبھی پوچھتا ہوں بھائی آپ اتنے پریشان ہو، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ آپ نے کبھی بریکنگ نیوز دیکھی یا سنی ہے کہ 4 جن آئے گجرانوالہ میں اور 6 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے؟ کبھی سنا آپ نے؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو بہادر ہونا چاہیے۔ کیسے بہادری آئے گی؟ یہ دعائیں پڑھنے سے، صبح و شام کے اذکار پڑھنے سے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے۔ چھٹا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام یہ دم کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اور یہ پڑھا کرتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما جو اللہ کے رسول کے پھول تھے، جو جنت کے شہزادے ہیں، وہ دونوں بیمار تھے اور دونوں لیٹے ہوئے ہیں۔ جبریل امین آئے اور کہنے لگے
اللہ کے رسول آپ آج پریشان لگ رہے ہیں. کہا میرے دونوں پھول تو لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہیں. کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ پڑھ کے دم کیجئے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. آپ نے یہی کلمات پڑھ کے دم کیے. فقام یلعبان، دونوں اٹھے اور کھیلنے لگ گئے. اپنے بچوں کو بھی اللہ کی ضمانت میں دیجئے، اللہ کی پناہ میں دیجئے. اور ساتھ جبریل نے کہا کہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق کو یہی دم کیا کرتے تھے. 7واں طریقہ، اگر آپ کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہو، بے چینی ہو، خوف ہو، فرسٹریشن کا شکار ہیں اور آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، تو آپ فوراً اپنی زبان پہ یہ کلمات لائیے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ کلمات پڑھنے سے رب تعالیٰ بے چینی بھی ختم کرتے ہیں، خوف بھی ختم کرتے ہیں. فرسٹریشن کا شکار لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ضمانت میں چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کتے کے بھونکنے کی آواز سنو یا گدھے کے بولنے کی آواز سنو، فوراً کہہ دیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اس وقت ہی آوازیں نکالتے ہیں جب یہ شیطان کو دیکھتے ہیں، تاکہ تم شیطان کے تسلط سے بچ جاؤ. ومن صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ. اور اگلا طریقہ جس سے آپ رب کی ضمانت میں جا سکتے ہیں، صبح کی نماز باجماعت ادا کیجئے. وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امانت میں ہوتا ہے جو صبح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے. اگر آپ کو خواب آیا ہے تو یاد رکھیے اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور اگر برا خواب آئے تو 3 کام کیجئے. پہلا کام، اٹھ کر بائیں طرف اپنے چہرے کو کر کے 3 مرتبہ تھوک دیجئے اور یہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور تیسرا کام، صدقہ کر دیجئے، آپ کو اللہ عز و جلال محفوظ فرمائیں گے. اور یہ خواب کسی کو مت بتائیے الا علی عالم او ناصح، یا کسی عالم کو بتائیے یا اس کو جو آپ کو شریعت کی روشنی میں نصیحت کر سکتا ہے. کسی ایسے انسان کو بتائیں گے وہ آپ کے خواب سن کے خوش بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا ہوا آپ کو خوف زدہ خواب آئے. نہیں، شریعت کی روشنی میں آپ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے کسی عالم کو بتائیے، کسی ناصح کو بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے 24 گھنٹے اللہ کی امانت، ضمانت اور پناہ میں چلا جاتا ہے. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشیطان والشرک. یہ الفاظ جو پڑھ لیتا ہے رب تعالی 24 گھنٹے اس کی شیطان سے حفاظت فرما دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان سے بچنے کا اگلا طریقہ جو بیان کیا ہے، رات کے وقت اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے. من قرأ آیت الکرسی دبر كل صلاة مکتوبہ لم يمنعه من دخول الجنہ الا ان يموت. جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے اس کی اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے. جس دن فوت ہوگا وہ جنتی مہمان ہوگا. اور جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے جو رات کو پڑھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی، لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شیطان حتى تصبح. رات کو آیت الکرسی پڑھ لے، صبح تک شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک محافظ، ایک نگرانی کرنے والا فرشتہ اتار دیا جائے گا. آپ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھیے، بلکہ اگر رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں تو حدیث میں آتا ہے فی لیلۃ کفتہ
اگر کوئی رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے ساری رات شیطان سے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتے ہیں، اس کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھیے، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے لا يدخلہ الشیطان ابدا، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ فإن أخذها برکہ، سورۃ البقرہ کو پڑھنا بہت بڑی برکت کا باعث ہے۔ وترکها حسرہ، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت و ندامت انسان کو ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان 2 سورتوں کو پڑھنے سے کبھی آپ پہ جادو نہیں ہوگا، کبھی جنات کا حملہ نہیں ہوگا۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتين بعد كل صلاة، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہر نماز کے بعد ان 2 سورتوں کو پڑھا جائے۔